میں 3 جمادی ثانی کو خطیب اہل بیت جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب آپ تلاڑا خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے بحر المصائب جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب آپ تلاڑا خطاب فرمائیں گے۔ جناب علی ناصر حسینی صاحب بسم اللہ۔ کروڑوں سر ہیں بچاتی ہے دل نماز، کروڑوں سر ہے بچاتی ہے دل نماز، نماز کو جس نے بچایا وہ سر اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے جاتی ہے، یہ در خدا کا نہیں در حسین۔ میں مدام ذاکر اکرم جان اور میری بچی بیمار مطالعہ دکان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ بانیاں نے مجالس دی محنت خالق کائنات اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ آن والے محرم میں خالق کائنات امن و امان بحال رکھے اور ہر خطیب نو ہر ذاکر نو ذمہ دارانہ گفتگو کرن دی توفیق خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، استقبال محرم دے سلسلے یہ مجالس منعقد کیتیاں جا رہی ہیں۔ استقبال ہمیشہ ایسی چیز دا کیتا جاتا ہے جنہوں بندہ اپنے دل و دماغ نال پسند کرتا۔ بڑیاں چیزاں آندیاں نے لیکن ہر بندہ ہر چیز دا استقبال نہیں کرتا۔ محرم ایسے ایام نے پوری دنیا دے ذہن اس ویلے ایک نام گونج رہا اور نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس محرم میں جڑے کارہائے نمایاں انجام دیتے۔ اس محرم تو پہلے 10 محرم نو تاریخ بڑیاں نسبتاں حاصل نے، کچھ تواریخ بڑیاں نسبتاں حاصل نے۔ انبیاء دے واقعات بھی یہ 10 محرم دی نسبت نال کئی تاریخیں دسے گئے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں چوں آزادی ملی 10 محرم سے، حضرت نوح دی بیڑی پار لگی تو 10 محرم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چکھا گلزار بنی تو 10 محرم سے۔ انبیاء نال بھی کچھ واقعات منسوب نے تاریخیں، لیکن محرم دی وہ 10 جڑی 61 ہجری چاہیے، اس تو بعد جڑے ویلے ہن محرم دا چند نظر آتا ہے صرف ایک ہی نام ذہن چاہتا ہے، وہ ہے حسین ابن علی۔ یعنی گویا ہر واقعے ایک پاسے رکھ کے تے نسبت جڑی شبیر نال ہوئی ہے کسی دوسرے ہستی نال وہ نسبت نہیں۔ اس ویلے حضرت امام حسین نے جڑا کارہائے نمایاں انجام دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، پھر وہ محرم منسوب ہو چکا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ جڑے بندے نے سوچیا ہے کہ اسی یہ استقبال کرنے ہیں، رمضان کا جڑا استقبال کرتا ہے یہ مطلب روزے رکھنا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، اور روزے دی اہمیت تو واقف ہے۔ جڑا استقبال رمضان دی مجلس کراندا ہے اور روزے دی اہمیت تو واقف ہے، اور جڑا استقبال محرم کرتا ہے وہ حسین علیہ السلام دی عظمت تو واقف ہے۔ پتہ ہے کہ سامنے استقبال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نواں سال بھی اسلامی چونکہ محرم تو شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات گواہ ہے کہ اسی غم نال استقبال کرنے ہیں۔ سال نویں دا آغاز اسی غم نال کرنے ہیں، اور یہی قرآن دی ہدایت ہے کہ روز زیادہ اور ہنسو کم۔ میرے محترم سامعین، ان استقبال محرم جو میں سمجھنا کی دسنا چاہیے، ساڈا حق بنتا ہے کم از کم اپنے نوجوانوں
اپنے بچوں یہ دسیا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جڑا قیام ہے یزید کے خلاف، اس ویلے دنیا بڑے مسلمان سن، عاشقان رسول دی اولاد بھی موجود سی، عاشقان رسولوں دے خاندان موجود سن۔ سوال ایک کہ جدا جواب ایسا دینا ہے کہ یزید نے جب اسلام میں یہ شرارتیں شروع کیں تو پھر اس کے خلاف حضرت امام حسین علیہ السلام کیوں اٹھے؟ اور زیادہ اہمیت ہے کہ حسین علیہ السلام ہی کیوں اٹھے؟ میں دوبارہ عرض کر دینا، پہلا لائٹ ہے، سوال پہلا لائٹ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف آپ نے قیام کیوں کیا، اور دوسرا یہ سوال اہم کہ امام حسین علیہ السلام ہی نے قیام کیوں کیا، کسی اور بندے کیوں نہیں کیتا؟ یونیورسٹیاں پڑھیا لکھیا بچیاں کو دسیا جا رہا ہے کہ یزید اپنے گھر بیٹھا سی تو امام حسین علیہ السلام نکلے، اگر یزید نکلتا تو گل ہو سی، شبیر نکلے تو گل ہو سی۔ اس واسطے کہ جڑا نکلتا ہے، جڑا اٹھ کے ٹرتا ہے، یقین قیام وہ کرتا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے دسن دی کہ یزید بن نعوذ باللہ بے قصور ہے، اور شبیر نکلے نے، مدینہ چھڈیا، مکہ چھڈیا، عراق دا سفر کیتا، یعنی شام دی طرف، عراق دی طرف حسین علیہ السلام آئے نے، یزید دے اپنے گھر وہ جڑا خروج کیا جاتا ہے نا جی، اس خروج نو نسبت دیتی جا رہی ہے نعوذ باللہ شبیر علیہ السلام دی طرف کہ وہ نکلے نے، یزید تے نہیں نکلیا۔ پہلے سوال کا تو جواب دے دینا چاہیے کہ نکلنا کیا بغاوت ہے، کیا نکلنا خروج ہے؟ کیا کسی دے خلاف نکلنا، کسی دے خلاف اٹھنا، کسی دے خلاف گھروں باہر ہونا کیا ایک خروج اور بغاوت ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر قرآن ہاتھ چ لے کے پہلے بندے کو دسنا پائے گا کہ فرعون حق تے یا موسیٰ حق تے۔ اگر بندے من جان کہ موسیٰ علیہ السلام حق تے نے تے فرعون باطل تے وے، پھر سورہ مبارکہ طٰہٰ خالق نے فرمایا اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، موسیٰ نکل فرعون کی طرف کہ وہ باغی ہے۔ اذهب، نکل فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، اس لیے کہ وہ بغاوت کر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر بیٹھنے کا نام اور نکلنے کا نام رکھنے والے سن لیں، فرعون کے مقابلے میں گھر سے موسیٰ نکلے تھے، فرعون نہیں نکلا تھا، لیکن باغی وہی تھا جو اللہ کا باغی تھا، اور حق حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ گھر سے کسی باطل کے خلاف نکلنا عین انبیاء کی سنت ہے اور تعلیم قرآن ہے۔ ہن میں کوشش کرنا کہ اس آیت مجیدہ کے تحت کچھ شبیر دی بارگاہ پیش کیتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات فرماندے ہیں یہ ذکر ہے، پوری دنیا دے علماء متفق نے، میں کدی ایسی گل نہیں کیتی کہ جڑی وچوں سارے جہان تو وکھری ہوئے، علماء متفق نے شیعہ سنی کہ اس ذکر تو مراد قرآن ہے، قرآن نو ہی اللہ نازل کیتا ہے اور قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ اٹھائی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن نازل بھی اللہ کیتا ہے، قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اللہ اٹھائی۔ حفاظت دی ذمہ داری اتھے بندہ کوئی لیندا ہے، بندہ جتھے کوئی خطرہ ہوئے۔ اگر کسی چیز تو خطرہ ہی نہیں تو وہ دی حفاظت دی ضرورت ہی نہیں۔ چار دیواری کیتی جاندی ہے، پھر اچھی بھی کیتی جاندی ہے، پھر اتنے تار بھی کنڈے والی لائی جاندی ہے۔ وہ جڑی چار دیواری اچھی کر کے اتنے لوہے دی تار لاندے نے، وہ سمجھ آتی ہے کہ اندر کچھ ہے۔ اگر تسی گھراں دیاں چار دیواریاں ویکھو تو ہور نے، چھاؤنی دی چار دیواری ویکھو تو ہور ہے، جتھے چھاؤنی والے اسلحہ رکھے ہے وہ دی چار دیواری ویکھو تو ہو رہے۔ یہ مطلب اس مثال تو واضح ہو گیا کہ جتنی بڑی چیز قیمتی کدھر موجود ہوئے اتنا بڑا محافظ چاہیے ہے، جتنی قیمتی چیز ہوئے اتنا بڑا محافظ چاہیے ہے۔ پتہ نہیں ہے کتنی قیمتی چیز ہے کہ محافظ اللہ اکبر ہے۔ بہت شکریہ، کوئی چھوٹی موٹی انسان دی گل نہیں، جدی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ میرا خیال ہے دلیل دین دی لمبی ضرورت نہیں، کنا خطرہ ہوئے گا اس قرآن نو کہ حفاظت ذمہ بھی اللہ آپ لے۔
اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت بھی کریں گے. ہوں ایک جملہ جی جہدے وچ ساری مجلس ہے، اگر اس قرآن کو خطرہ نہ ہوتا تو اللہ حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتا. ٹھیک ہے، پھر میرا پڑھیا لکھیا دوستاں وچ ایک جملہ ہے، اگر اس کو کسی سے خطرہ تھا کسی کو بھی تو اس سے خطرہ ہوگا. میرا خیال ہے بندے قریب آ گئے. تسی کچھ دنوں تو مجالس سن رہے ہو استقبال محرم دیاں، تو یہ میں حصہ ہی پہ پا رہا. میں کوئی مکمل مجلس تو نہیں سنا سکاں گا، اگے بھی دوست آنے نے، پھر بھی مجلس آنی نے، کل بھی میرا خیال ہے مجلس کل بھی ہوئی نے. اپنا حصہ ہی سمجھو میرا بھی. اگر اسے کسی سے خطرہ ہے تو یہ مطلب ہے کسی کو اس سے بھی خطرہ ہے. ایک کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کی ہے اور حفاظت ہم کریں گے. پڑھے لکھے بچے نظر آ رہے ہیں، کیا کبھی کسی ان پڑھ سے بھی کتاب کو خطرہ ہوا ہے؟ کسی ان پڑھ تو کدی کسی کتاب نو خطرہ ہوا ہے؟ کتاب دا فائدہ بھی پڑھے لکھے نوں ہوندا ہے. کتاب تو فائدہ بھی پڑھا لکھیا اٹھاندا ہے، کتاب نقصان بھی پڑھے لکھے نوں دیندی. ان پڑھ بندہ نہ کتاب کو فائدہ لے سکتا ہے، ان پڑھ بندہ نہ کتاب کو نقصان اٹھا سکتا ہے. ایک کتاب ہے، ادو وڈی کتاب کائنات تے کوئی نہیں. فائدہ ہوئے تے بندہ پیار کرتا ہے، اگر نقصان ہوئے تے بندہ خطرہ محسوس کرتا ہے. اگر کہتے تو فائدہ محسوس کرنا ہے تو کسے پڑھے لکھے نے، اگر خطرہ محسوس کرنا ہے تو کسے پڑھے لکھے نے. عرب دے سارے بندے ہی ان پڑھ سن، انہوں نے کتاب دی تکلیف کی سی. دنیا دے ہر خطے تے جاہل پائے جاندے نے، جتھے کتاب اتریے اتھے ابو جہل پائے جاندے. میں پھر عرض کر رہا ہاں، جتھے دنیا دا ہر خطے وچ جاہل پائے جاندے نے، جتھے ایک کتاب اتریے اس شہر چ ابو جہل پائے جاندے. کسے نو کی تکلیف سی اس کتاب دی؟ کتاباں تے دھیان رکھو، لائبریریاں چ کتاباں پئیاں نے تے پڑھے لکھے بچے اپنے بچیاں دیاں انہاں کتاباں نو چیک کردے نے کہ کہڑیاں کتاباں پڑھدا ہے. سعودی عرب وچ شیعہ دی لکھی کتاب نہیں ملدی کیونکہ وہ خطرہ سمجھدے نے. یار سعودی عرب وچ شیعہ دی لکھی کتاب نہیں ملدی کسی مجتہد دی، کسی قوم دی، کسی نجف دی نہیں ملدی. اس واسطے وہ خطرہ محسوس کردے نے. بلکہ جڑیاں تسی دعاواں جا کے جنت البقیع پڑھ دیو، دعائے کمیل، دعائے نتبہ وغیرہ، انہیں چیک کیتیاں نے اچھے طریقے نال کہ اے پڑھ دے کی نے تین دا عقیدہ کیے. او تے الحمدللہ صحیفہ سجادیہ تو لے کے دعائے ندبہ تک، زیارت عاشور تو لے کے تمام دعاواں تک انہاں عرب دیاں بندیاں دھیان نال پڑھیاں نے. سوائے عقیدہ توحید تو وچ ہے ہی کوئی شے. مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے وے. بہت شکریہ. ایک عقیدہ توحید ملے ہے، اتھے تاں اجازت ہے کو پڑھو. میرے عزیزوں کتاب پڑھنی ہے کسے پڑھے لکھے نے. فائدہ بھی ہو سکتا ہے کتاب تو، لیکن پڑھے لکھے نو نقصان بھی ہو سکتا ہے. پڑھے لکھے نو مصطفیٰ تے کتاب اتری ہے، بندے سارے نے پڑھنے، انہوں نے کتاب دی تکلیف کی سی. جڑا اللہ فرمائے میں حفاظت کراں گا. تھوڑی کیا بات ہے؟ میں دسنا کی تکلیف سے. جڑا جاہل کسی نو قتل کر کے جیل چلا جائے، وہ ہر تاریخ تے کر دیا آندا ہے میری ضمانت کرو. وہ آدھے نے اسی کوشش کرنے پہ، آدھا تسی کو نہیں کوشش کرتے. پھر وہ وکیل نو لے جاندے. وہ وکیل جا کے آندا بچے تیرے گھر دے بڑے مخلص نے، یہ کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا. ایف آئی آر وچوں میں کمزوریاں لب لب کے دلائل پہ دینا، شاید تیری ضمانت ہو جائے. میں پوری کوشش پہ کرنا. وہ آندا جی کوشش پہ کرنا ہے، نہیں کردا تو پیسے دس. وہ آندا پیسے تیرے گھر دے پہ دیندے نے، فکر نہ کر، میں دلائل پہ تلاش کرنا. ہوں جج اگے میں مقدمہ ہی پیش کرنا، بچیا میں دلائل دینے، سامنے بھی وکیل کھڑا ہے. وہ آندا ساڈے تو وکیل نو جج کنے پیسے لیندا ہے. وہ آندا بچیا تو گلاں پٹھیاں کرنا ہے، اگے تو قتل کر رہے ہیں، جج دے پیسہ نہیں کر پہ کرنا ہے. ساری ملاقات تے میں بھی ساری تیری زمین لے جاں تے جج بھی تیری ساری زمین ادھی ونڈ لے دوے. اسی ضمانت تیری پھر بھی دلائل نال ہونی ہے نا، دلائل نال ہونی ہے، پیسے نال نہیں. وہ آندا وجہ کی ہے؟ پیسے ہر تھاں چلتے ہیں، پیسے کم کرتے ہیں. وہ تنگ آ کے وکیل آندا ہے میں تینوں ایک گل دساں، پیسے سارے بھی تیرے ماں باپ دے چھڑن،
تو ساری زمین بھی سارے نا تری لوا چھڑن. جڑی کتاب 302 دی سزا لکھی ہے وہ میں نہ ٹا سکنا، نہ جج انہوں مٹا سکتا ہے، نہ میں ٹا سکنا نہ جج مٹا سکتا ہے. وہ کتاب جڑی 302 دی سزا لکھی ہے ادوں اس جاہل نو پتہ لگتا ہے مینوں بندے پھانسی نہیں دوا رہا ہے، کتاب پھانسی دوا ہے. واہ مولا تمہیں جزا دے وے جی، بہت قریب تو ہو کے سارے دوستوں تک گل پہنچ گئی ہے. ہوں وہ جج تو بھی گسا لے گیا، وہ وکیل تو بھی گسا لے گیا، تو کدے تو گسا رہے ہے. کیا بات ہے، ایک آواز آئی ہے جی تسی مہربان میرے نال متوجہ ہو اور تعاون نہ کر دے ہو تو ایک باری سارے آکھو جی اینوں ہن تکلیف کی دی ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں اینوں تکلیف کی دی ہے؟ اس کتاب کو تکلیف، اس جاہل کو تکلیف کس کی ہے؟ ہن پتہ لگا جی عرب تے بدواں نوں ایدی تکلیف کیوں سی. مولا تانوں جزائے خیر دے. ہر قانون کے مجرم کو قانون کی کتاب اچھی نہیں لگتی. ہر قانون کے مجرم کو قانون کی کتاب اچھی نہیں لگتی. کائنات تے سب تو بڑی قانون دی کتاب میرے ہاتھ چے اللہ دی کائنات سپریم کورٹ تو لے کے اقوام متحدہ دے قوانین تک کائنات دی سب تو بڑی کتاب اس ویلے جناب میرے ہاتھاں چ جڑی قانون دی کتاب ہے. اینو اساں قبراں تے پڑھے ہے تے قانون نہیں پڑھیا، اینو اساں کلاں تے پڑھے ہے تے قانون نہیں پڑھیا. اینو کتاب متبرک واری سمجھ کے پڑھے ہے، قانون سمجھ کے پڑھو پتہ لگ جائے حلال کیا ہے حرام کیا. اینو اساں 10 قرآن پڑھ کے بزرگاں نو بخشے نے. جڑا بندہ ایکسیڈنٹ کر کے قبر چلا جائے، ایکسیڈنٹ کر کے اشارہ توڑ کے او دی قبر تے بہ کے بندہ اشارے والی ساری کتاب پڑھ چھڑے کہ ایتھے رکی دا ہے، ایتھے نشانی آگے آوے تے پھاٹک ہوندا ہے، ایتھے بتی سرخ ہوئے تے رکنا ہے، سبز ہوئے تے جانا ہے، بستہ چھپیا ہوئے تے سمجھو ایتھے سکول ہے. مہربانی. لال رنگ دی گڈی بنی ہوئے تے سمجھو تے ہاسپٹل ہے. اللہ دے بندے وہ تے ایکسیڈنٹ کر گیا اور قبر تے قانون پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جیوں دے بندے نو دس قانون کی ہے کتھے ٹوٹدا ہے کتھے بندا ہے. اے قبراں تے بیٹھ کے حافظاں کولوں قرآن پڑھان والے ہو اپنی زندگی چ پڑھو جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. سبحان اللہ جی. مہربانی کبرا شکریہ نوجوان. اساں دے کولوں بڑے کم قرآن کو لے رہے سوائے ایک کم تو میں ادھر مجلساں پڑھیاں نے یار کام ہی لیا نا نہ بڑیاں آیتاں پڑھنا تو مجلساں پڑھنا. جڑا قاری ہے اس قرت کر کے اے دی تمغہ لے لیا گولڈ میڈلسٹ ہو گیا انہیں میں کو کم لیا. حافظ قرآن نے یہ کو تراویاں دا کم لیا، میں یہ کو مجلساں دا کم لیا. قاری نے گولڈ میڈل انہوں جی سونا دا تمغہ لے گیا. یہ مطلب بڑے کم کچہریاں چ روز بندے دے کو کم لیندے نے ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے کم ہی لیندے نے نا. جڑا کم خدا واسطے دے کو کم لو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں ہم نے وہ قصے بیان کیے ہیں جو فکر کے لیے آئے ہیں، حفظ کے لیے نہیں آئے. قرآن کو حفظ کرنا سعادت ہے، قرآن پر فکر کرنا واجب ہے. حضرات قرآن کو حفظ کرنا سعادت ہے. کئی تے مولوی فرماندے نے کہ ایک حافظ قرآن گھر چ پیدا ہو جائے وہ 7 نسلاں اتنیاں بھی بخشوا چھڑدا ہے. ابا جی بھی بخشے گئے، دادا جی بھی، پردادا جی بھی، او دا ابا او دا ابا او دا ابا تے او دا ابا. میں حیران ہاں یار جڑا قرآن ایک بچہ حفظ کر لے او دے اتلے سارے بخش کرتے ہیں تے جدے اتنے قرآن نازل ہویا او دے کو چاچا بھی نہیں پہ بخشوایا جاتا. کیا بات ہے مولا تانوں
جزا دے ایک قرآن نو بندے حفظ بھی کیتا ہے، قرآن دی بندے قرت بھی کیتی، قرآن نال میں مجلسہ پڑھیاں جنہوں سارا ہوندہ ہے اس تراویاں پڑھائیاں، مقصد دا نہیں، مقصد دے فکر ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے مقصد اے جی داد ہی ہوندی ہے جی قسم دی، ایڈے پیسے بندے دے دے داد دے جی میں بندہ دا ماشاءاللہ کیا کہنے سبحان اللہ، بندہ چپ کر کے بھی داد دے سکتا ہے، اگر کسے دینی ہوگی اس قسم دی داد تو میں نے اعتراف توجہ ہے۔ میں کی عرض کریں، میں عرض کر رہے ہیں کوئی بڑے کم لینے، اصل گل یہ دیتے فکر ہے۔ لا اللہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ واجب اس چیز نو اندے نے جدہ حشر سوال ہوئے گا، مختصر گل ہے، واجب اس چیز نو اندے نے جدہ حشر سوال ہوئے گا، نماز دا سوال ہوئے گا۔ اچھا بھئی تسی سارے چپ کیتے ہو نا، تسی یا اس گیٹ دا سارے ٹور بھی جاؤ تے نماز دا سوال پھر بھی ہوگا۔ بندے تے چپ کر کے جی میں اسی چپ کر جائیں گے تو ترس کھا کے سوال ہی نہ کرے، اس طرح ترس کو نہیں کرتا، سوال کرے کرے۔ سب تو پہلے نماز دا سوال ہوئے، واجبات دا سوال ہوئے گا۔ میرے سامنے قرآن کسی بڑے عالم کو پوچھا جی ساڈے تے متعلق تے بندے گھنٹہ بھی تقریر سنتے، کئی بندے گھنٹہ سوچتے ہی رہتے ہیں بڑا غلطی کتنے کرتا۔ بڑے عالم جو گل کرتے ہیں تو اتھارٹی تو وہی ہوندے ہیں، ساڑیاں گلاں تولن واسطے علماء موجود نے۔ کسی عالم نے پوچھا جائے بروز معاشر کسی بندے تے اللہ سوال کرے گا کہ تو اس قرآن میں حفظ کیوں نہیں کیتا؟ صدقے جاؤں یہ سوال نہیں ہوئے گا تو حفظ کیوں نہیں کیتا؟ حفظ کیتا ہے تو ثواب ملے گا، حفظ کیتا ہے تو سعادت ہے، حفظ کیتا ہے تو دا اجر ضرور ملے گا، سوال نہیں ہوئے گا۔ یہ سوال ہوئے گا تیرے سامنے قرآن آیا سی تو فکر کیوں نہیں کی؟ حافظ قرآن میں اور مفکر قرآن میں فکر ہے، بڑا فرق ہے۔ حافظ بنتا ہے دیر سے، مفکر بنتا ہے لمحوں میں۔ حفظ پہ ٹائم لگتا ہے، فکر پہ ٹائم۔ حفظ کرنے واسطے دو دو پارے بندیاں نو 6-6 مہینے لگ جاندے ہیں، لیکن فکر کرنے واسطے مجلس سے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ میں آج فکر دین لگا، حافظ اور مفکر میں فرق ہے۔ مثلا قرآن کو حفظ کرنے والا غلطی کر کے یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، قرآن پر فکر کرنے والا ٹکڑے ہو سکتا ہے یزید کی بیعت میں۔ میں دعوت فکر دے رہے ہیں، خیر ہوگا تو جی۔ یہ مطلب ہے ایک قانون دی کتاب ہے، یہ تو خطرہ کنوں پہ ہے جڑا قانون شکن سی، جڑے بندے قانون پسند نہیں کرتے سن۔ میں ایک اور دلیل دیاں، جدوں تک ایک قانون نازل نہیں نہ ہوئے، آج اس قرآن نو ذرا قرآن کریم قرآن مجید نو ذرا قانون دی کتاب سمجھ کے میرے نال تساں سفر کرنا۔ آج انہوں اس طرح ویکھو کہ قانون دی کتاب کن نازل کی تھی؟ نہیں، لیا کے کون آیا بڑا؟ لے کے کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہاں جدے لیون والے علیہ السلام ہونا او دے محافظ رضی اللہ نہیں ہوندے، اے دے محافظ بھی علیہ السلام۔ اے میرے کو قرآن ہے ایک قانون دی او کتاب ہے۔ اچھا سگریٹ دا پابندی لگ جائے سگریٹاں تے تکلیف کنوں ہے؟ جڑا پیندا ہے وہ بیٹھا ہوئے تھلے منہ کر کے، وہ دے کول بندہ آ جائے، وہ آکے کی گل ہوئی، وہ آندا سگریٹاں تے پابندی لگ، وہ آندا تو سگریٹاں نو پہ رونا ہے، اے تمباکو والے پان تے پابندی لگ۔ سمجھ آؤندی ہے بھی وہ تمباکو والا پان کھاندا، وہ آندا ایتھے بہ جا، وہ دوویں رڑ کے اس حکومت دا شکوہ کردے نے۔ کیا بات ہے، اس حکمرانہ دا شکوہ کردے ہیں تے وہ پھر سوچتے ہیں کہ انہوں نے اور کوئی کام نہیں لبا، نہ اسرائیل دا فیصلہ کر سکے نے، نہ متحدہ امارات دے متعلق کوئی سوچ سکے نے، یہ سگریٹاں دے مگر چڑھ گئے۔ دوجا کہہ گیا یار سگریٹاں چھڑ تو تمباکو نہ پان آہی کھانے اپنے منہ، انہوں کی تکلیف
ਅਜੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਨਸਵਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਰਨਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਛੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਅਮੀਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕਦਮ ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਤੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੱਕ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਂਸ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾਈ ਤੰਗ ਆਉਣਾ। ਅਰਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਤੰਗ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਾਥੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਰਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ੂਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੂਲੂ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕੂਲੂ ਲਾ इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। बुतों के पूजन वाले कहने लगे जी की आख्या जे? आपने फरमाया कोई ये कानून है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल। उन्हें आख्या जिन्होंने असी पूजने, फरमाया कोई नहीं काबिल। उन्हें आख्या जी तो फिर अल्लाह कौन है? नबी फरमाया वो है जिहड़ा मेरा भी रब है, तुहाडा भी रब है, मेरा भी खालिक है, तुहाडा भी खालिक है। उन्हें क्या साढ़े वाले तो सामने नजर पे आते हैं, वो नजर आएगा? फरमाया नहीं। सुनिया जाएगा? नहीं। छुआ जाएगा? नहीं। ख्वाब आएगा? नहीं। गुमान आएगा? फरमाया नहीं। सोच आएगा? फरमाया नहीं। ओदे जैसा कोई होगा जिन्हों वेख के आखिए वो वैसा है, फरमाया उस जैसा ही कोई नहीं। उन्हें क्या कहाँ है? फरमाया हर थां। कदों दा? फरमाया शुरू तो। कदों तक रहेगा? फरमाया जदों तक कायनात, उस तो बाद भी। उन्हें क्या दिसदा नहीं, सुनिया नहीं जाता, चखिया नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, ते मनिए किस बुनियाद पे? फरमाया मेरी सदाकत की बुनियाद पे। सदके जावा, सदके जावा, मैं सच्चा ना। उन्हें क्या 40 साल का साडा तजर्बा है कि तू है ही सच्चा। तो आपने फरमाया फिर मेरी सच्चाई तो मान जाओ कि वो है। उन्हें क्या तेरी सच्चाई तो मान जाने वो है। और पहला आना ना ला हो रहा ही कोई नहीं, ये थोड़ी तकलीफ है। हजरात जरूरी ऐलान सुनिए, जो ला इलाहा का ला है यही ला है। क्या बात है, मौला तानु जज़ाए खैर दे। ला इलाहा का जो ला है इसी में सारा ला है। ला दमाना नहीं, ला दमाना
نہیں، اور قانون بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ کام نہیں، ایسا کرو ایسا یار نہ کرو، یہی گل ہے۔ مہربانی فرمایا لا کوئی نہیں، انہاں کہا 360 نے، تسی آندے ہو ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا 360 کوئی نہیں، جڑا میں دسنا وہ ہے۔ انہاں کہا انہاں چ عیب کی ہے تیرے سمجھان تو صدقے۔ حضور نے فرمایا اے دسو اے بت کد ہے؟ انہاں کہا جی یہ بچے دیندا ہے، بیٹے۔ آؤ، انہاں کہا وہ بیٹیاں دیندا ہے، آؤ دھوپ لاندا ہے، آؤ بارش پاندا ہے، آؤ وہ پھلاں چ رس پاندا ہے، آؤ وہ بچیاں دی صورتاں بناندا ہے، مختلف سن۔ آپ نے فرمایا جہے کم جانا ہوئے وہ کسے کو جاندے ہو؟ انہیں جانے ہیں، انہیں کو جانے ہیں، بارش پوانی ہوئے تو یہ کو جانے ہیں، سورج تو چڑھنا ہو تو یہ کو جانے ہیں، بچہ لینا ہوئے تو یہ کو جانے ہیں، بیٹی دی لوڑ ہو یہ کو جانے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں کھجل ہون تو نہ بچا لا، ایک ہی دس دے جڑا ہر شاید قادر ہے، ہر شاید قادر ہے۔ تمہیں انہیاں کو جان دی بجائے جی ایک دکان تو ہی سارا سودا مل جائے تو کدوں لوگ ہر دکان تے کھجل ہوندے ہیں؟ کسے زمانے کدھر لوہے دی سامان ملتا سی، کدھر کپڑا ملتا سی، کدھر دوائیاں ملتی سن، ہوں ایڈے ایڈے وڈے سٹور پہ گئے نے، اندر وڑ جو ہر شے مل جائے۔ سرکار نے فرمایا میں تھوڑے فائدے واسطے آیا ہوں، ایک کچھ بھی نہیں تو سب کچھ ہے۔ انہاں کہا تسی انہاں نوں کچھ نہیں پہنتے جنہیں اسی پیو دادے تو ماننے، ہوں نبی دی دلیل ویکھنا تو ویکھو میں کنے قریب مجلس کر رہی۔ حضور نے فرمایا اے انہاں دیاں اکھاں آپ بنائیاں جی؟ ایڑیاں اکھاں انہاں کہا جی آپ بنائیاں نے۔ فرمایا تو ویندے نہیں، تساں انہاں دیاں اکھاں آپ بنائیاں نے تو ویندے نہیں، انہاں دے ہاتھ آپ بنائے جی تو کچھ کردے نہیں، پیر آپ بنائے جی ٹردے نہیں، انہاں سر آپ بنایا جی تو سوچ دے نہیں۔ اور بولو کہنے لگے جی اکھاں ہے نے کنے بنائیاں؟ اساں اکھاں بندیاں نے بنائیاں تو ویندے نہیں، پیر تساں بنائے تو ٹردے نہیں، ہاتھ تساں بنائے تو ہلاندے نہیں، سر تساں بنائے تو سوچتے نہیں۔ سمجھاندا میں تمہیں ایکو گل ہاں جڑے آپ بنائے ہو نہ وہ کسے کام دے نہیں ہوں۔ صدقے جاواں مولا تمہیں جزا دے بھائی، مجلس خوبصورت ہوئی۔ میں کدی بت پوجے نے، انہاں کہ تو کدی نہیں پوجے۔ فرمایا میں اسے واسطے نہیں پوجدا کچھ بھی نہیں۔ لو جی انہوں نے سمجھ آؤندی سی کہ نبی سچی گل کر رہے ہیں، جڑے اندروں مننے نہیں نا، نوجوانوں دھیان نال سننا، انہوں نے پتہ سی کہ جے اسی اس صادق دے کہن تے ایک پیڑی شے تو نہ کر گئے، انہیں ہر پیڑی شے چھڑا دینی۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، ایک بیکار شے تو نہ کر گئے، انہیں ہر بیکار شے چھڑا دینی ہے۔ آؤ جی وہ قانون دیاں دو کو شکا پڑھنا، دو شکا پڑھنا جی قانون دیاں، پتہ لگ جائے گا۔ پوچھنا ہوں میں تواڈے کولوں ہے کہ کہڑے کہڑے بندے کس قسم دے نبی دے خلاف ہوئے نے۔ پوچھنا تواڈے کول اس واسطے بھی کہ اردو دی پیپر بیچ میرا خیال ایک سوال ہوندا سی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے۔ بچہ مولا تیری خضر جن زندگی کرے، میں مایوس ہو گیا تھا، بچے مدد کی، اگلا فکرہ بچے آکھے، اگلا فکرہ بچے آکھے کہ نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ پتے والا ہوندہ ہے، عمر نال تعلق نہیں۔ اے بچہ ہے پاویں چھوٹا ہے، میرے پوترے جڈا جے، خدا دی قسم اس گل کیتی ہے تو ٹھیک کیتی ہے، قد بھی چھوٹا ہے تے زندگی بھی عمر بھی تھوڑی ہے، 10 اس میرے تو پہلا چھڑیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے ہاتھی ہوندہ ہے پاویں چھوٹا ہوئے، ہائے ہائے قد چھوٹا ہوئے عمر تھوڑی ہوئے، پھر بھی جانن والا ہوندہ ہے، نہ جانن والا ہوندہ ہے۔ تاں سکولہ دیاں دیواراں تے لکھیا جے لا یستوی الذین لا یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے۔ نبی پاک کو ہر علم موجود سی یار، نبی پاک کو ہر علم موجود سی۔ جدو ہرنی آؤندی سی تو دی زبان سے گل کرتے سن، جن آؤندے سن تو دی زبان سے گل کرتے سن، ملائکہ آؤندے سن تو دی زبان سے گل کرتے سن۔ اتنے بڑے عالم دا نا نبی ہے۔
عمران خان انگریزی سے گلا کر لینا ہے, جدو کوئی سعودی عرب چاہو پھر کو نہیں آتی. اور سعودی عرب نال جڑی ماڑی چنگی تھوڑی بہت ہوئی ہے, تھوڑا خیال عربی کی وجہ تو ہوئی نہیں, اور وجہ تو ہوئی ہے. عمران خان عربی نہیں آتی, وہ پھر نال وچ ترجمان پیندا ہے, وہ دسدا اے پہ آندے نے, اے پہ آندے نے, اے پہ آندے نے. قرآن دی قسم کائنات ساری بھی نبی دے دروازے تے آ جائے, نبی نو ترجمان دی ضرورت نہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی نو اللہ نے سب تو بڑا معلم بنا کے بھیجیا. حضرت علی نو اساں بلا فصل قرآن دی قسم صحابہ دی مخالفت چ نہیں منیا, میرٹ تے ہی آئی آؤں ہے, انا مدینۃ العلم والی المعبود. نوازش جاؤ جی, قانون پڑھیے جی, لیکن وہ تو سوال سنے ہیں بچے دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے, اور نیچے دیے گئے سوالوں کے سب تو آسان سوال اے ہوتا ہے کسی پیپر, کیونکہ پیرا بھی سامنے لکھا ہوتا ہے, وہ وچوں ہی کٹ کٹ جواب دینے. چھوٹا جا پیرا 5 سوال نے, پہلی لائن چوں ایک جواب آ جاتا ہے, دوجی چوں تقریباً یا چھڈ کے تھوڑا بس لفظ ہی تھوڑے جہے کٹنے نے, باقی جواب آ جاتا ہے. پھر تیسرا چوتھا سارے بچ ہی ہوتے ہیں. ادوں آسان سوال کوئی نہیں ہوتا, پر کئیاں انشاءاللہ وہ بھی کدی نہیں کی. میں ہوں مجمع تے سوال کرن لگا اس قسم کا وینا کنے کرتے ہیں, میں پڑھن لگا آیت, تساں مہربانی کر کے ذرا سوچ کے نا تے میرے نال بولنا ہے کہ بڑا کس قسم دے بندے نبی دے خلاف ہوئے ہون گے, کیڑے کیڑیاں کو اللہ نے حفاظت دا ذمہ لیا ہے, کنوں ان قوانین دی تکلیف ہوئی ہوئے گی. وہ میں آیت پڑھنا تساں دھیان نال سننی ہے, صرف آیت میں پڑھنی ہے, تو مجھے پتہ لگ جانا پہ کیڑے کیڑے بندے پہنچ گئے, کیڑے کیڑے بندے خلاف ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قانون دی شکل پہ پڑھنا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اے لوگوں جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے. داد دس دیے, کمال ہے بھائی, کمال ہے. مولا تانوں جزا دے, تہاڈا بولنا دسدا ہے کہ کم از کم تہاڈے ذہن چ بندیاں دی کیٹیگری آ گئی ہے جنہاں نوں اس قانون دی تکلیف سی. اس دور وچ سوتیلیاں ماواں نال بیٹے نکاح کرتے سن, پیو دی بیوی نال کہ تو میری اماں تے ہور سی, تو تے صرف میرے پیو دی بیوی ہے, تے ابا فوت ہو گیا تے میرا نکاح کر لے. ادو لوگ کرتے سن. قانون آ گیا کہ اب لا ہے, جب لا قانونیت کا دور تھا وہ گزر گیا, وار سے قانون تمہارے درمیان کھڑا ہے, اب سوتیلی ماؤں سے نکاح نہیں ہوگا. میں ان گن گن کے نہیں دسنے کنوں کنوں تکلیف ہوئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت شکریہ. ایک اور آیت پڑھ لیے ذرا, قانون دیکھو, اے ذہن چاہگا نہیں اور سن. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, ایک مرد کے گھر میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں آئیں گی. ادو رواج سی وڈی بہن بھی اسے بندے دے گھر تے چھوٹی بھی وہی کر لیندا سی. اس دور وچ بیوی بہنوئی یعنی اپنی بہن تے بہنوئی نو اپنے شوہر نو آکھے نا میں چھوٹی بہن دی شادی کرنی ہے, اس شریف دور دی گل پہ کرنا, اپنے دور دی. لوگ آندے نے بڑے من زمانے ٹر گئے, کتنے ٹر گئے, شرافت دا دور ٹر گیا. یہ شرافت دا دور نہیں جتھے بہنوئی بیٹی یا بہن سمجھ کے شادی کرتا ہے, تے گھر وچوں پیار دے کے سسٹر ان لا نو ودیا کرتا ہے. اے وہ دور ہے جتھے پنوجا سالی نو تی یا بہن سمجھ کے ودیا کرتا ہے. اس گل تے تھوڑے پہ بول دے ہو کی گل ہے, جے اتنے بھی یہی رواج ہے تو ٹکا کے بولو. ساڈے علاقے تے جڑا پنوجا ہے نا انہوں سالیاں بھرا سمجھدیاں نے. جیلم دا نہیں, میں تسی دسو جی کی تہاڈے ہاں کی صورت ہے, تھوڑا چک دے ہو بچ بچ. ہاں جے کھلی گل ہے ٹکا کے آگو. جیڑی سالی ہوندی ہے نا تمہیں پتا وہ کدی کدی بہن کی خدمت واسطے بھی آ جاتی ہے. وہ بہنوئی شریف ہوتا ہے جڑا انہوں بہن یا دھی دی نظر نہ ویکھے. اے ساڈے دور دے بہنوئی اپنی سالیاں نو
ڈولیاں چ پیار دے کے بٹھاندے نے تے پھر دھی سمجھ کے مگر جاندے نے۔ اس دور چ بیوی آندی سی میں شادی بھین دی کرنی ہے، وہ آندا سی ایتھے ہی لے آ جتھے تو موجود ہے، تو سوکھی ہے نا تے ایتھے ہی لے آ۔ یہ مطلب ہے وہ زمانہ اور سی، اے زمانہ ہو رہے، میرے نہ بولو ضرور، وہ زمانہ زوال سی، بولو بولو، وہ زمانہ زوال سی، اے زمانہ کمال ہے، وہ زمانہ بے حیا سی، اے زمانہ با حیا ہے۔ اور جو زمانہ اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ علی کے برابر کیسے آ جائے؟ کمار کر دے پہ اللہ فرمایا ان دو بہناں ایک گھر کٹھیاں نہیں ہونگیاں، بندے نو تکلیف ہوئی جے۔ میں ان تو انو پوچھنا پہ آنا کدی کدی کڑو کدی کدی ہوئی ہوئے گی، کنو کنو تکلیف ہوئی ہوئے گی؟ بولو بولو، اور یار اس قانون دی تکلیف کنو ہوئی؟ جدی سالی ہے سی، او دی نظر بھی ہوتے ہے سی، تے قانون آ گیا کہ انج نہیں ہونا، انہوں تکلیف ہوئی ہے نا؟ ہاں پچھلا وہ سی جڑا ستیلی ماں نال کرنا چاہتا سی، انہوں بھی نبی دی تکلیف، جڑا سالی نال کرنا چاہتا سی انہوں بھی نبی دی تکلیف۔ تے اگوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، لوگوں شراب پلید ہوتی ہے۔ بولو بولو، کنو کنو تکلیف ہوئی ہو بھئی؟ جان کے تو چپ نہیں بندے کر سکتے۔ جوا بند ہے، شراب بند ہے، لا تقربوا الزنا، مت قریب جاؤ زنا کے۔ ہن سوچ لو کیڑا کیڑا کتھوں کتھوں رڑے ہے۔ ستیلی ماں نال نکاح دا ارادہ کرنا والا، سسٹر ان لا نال نکاح دا ارادہ کرنا والا، شراب پین والا تے ویچن والا، زنا کرن والا اور وچ کران والا، سود کھان والا تے سود دی حمایت کرن والا، جوا کھیڈن والا، تساں حساب نہیں لایا نبی دے خلاف ایک بندے دا پتر نہیں سی۔ اے سارا معاشرہ مل کے سوچن لگ پیا، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قانون 40 سال بعد بیان کیتا ہے، اگے تے ہو جی گل کوئی نہیں سی کرتا۔ سگٹاں تے پابندی لگے تے بہ کے سارے سگٹاں آندے نے یار ڈی ایس پی نے قانون بنایا ہے، وہ آندے نہیں، ایس پی نے بنایا ہے نہیں، ڈی پی او نے نہیں، ڈی سی نے نہیں، انہاں کے قانون اے نہیں بناندے، اسمبلی والے ایم پیاں بنایا ہونا نہیں، یہ بھی دستخط کر کے اتھے کھلتے نے، اسمبلی اتھے کھلتی ہے۔ اے قانون سینٹ چ پاس ہوندے نے، جس سینٹ ویکھیا نہیں نا تے نہ سینٹ کوئی وہ دے ذہن چ کی شے ہوندی ہے، پتہ انہوں کوئی نہیں سینٹ کی ہے، لیکن ہر وہ بندہ جدے مفاد تے زد پیندی ہے وہ سینٹ دے خلاف ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ وہ ان پڑھ بھی آکھے گا ایک تے سینٹ سانو لے بیٹھا، نہ انہوں پتہ ہے سینٹ بندہ ہے، نہ انہوں پتہ ہے بی بی ہے، نہ انہوں پتہ کوئی عمارت ہے، نہ انہوں پتہ وہ کنوں آندے نے، سینٹ لے گیا، سینٹ لے گیا، پتہ ہے کوئی نہیں سینٹ کی ہے، صرف اپنے مفاد تے زد پیندی ہے تے سینٹ دے خلاف ہو گئے۔ ہن پتہ لگ گئی اللہ نو جاندا بھی کوئی نہیں سی تے بندے مخالف کیوں ہو گئے؟ صدقے جاواں، نہیں 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 نہیں، میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا، خالق فرماتا ہے کل من کان عدوا للجبریل، میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے۔ جبریل دی بھی دشمنی پئی جے، پنڈ دادر خان والے ہو، جبریل دی بھی دشمنی پئی۔ اللہ فرماتا میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے تو یہ قرآن میری اجازت سے تیرے قلب پہ نازل کیا ہے۔ میں ایک قرآن کا لے تے جبریل تاں لے آندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کافر اللہ کے دشمن ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ دا مطلب ہے دشمنی اللہ دی بھی پئی ہے، تو اس قانون دی وجہ تو پئی ہے، دشمنی جبریل دی بھی پئی ہے، قانون دی وجہ تو پئی ہے، دشمنی رسول دی بھی پئی ہے، قانون دی وجہ تو پئی ہے۔ ہن میرے لو ویکھو،
اللہ دے بندے دشمن ہوئے نے اس کلیا کیوں ہے؟ جبریل دے دشمن ہوئے نے اس لیاندا کیوں ہے؟ نبی دے دشمن ہوئے نے اس سنایا کیوں ہے؟ بندے تے سنان والے دے دشمن ہو جاندے نے، بچان والے دے دشمن نہیں ہوں۔ نہیں میں قریب آ گیا، میں امام حسین دا قیام پہ پڑھنا، شبیر ہی کیوں نکلے؟ میرا سوال ہے جناب کو، مہربانی سوال دے جواب جی پوری مجلس سے۔ حضور اللہ دی بھی تکلیف، بندے اللہ نو کچھ آکھنا چاہندے سن، او نظر نہیں سی آندا، صدقے دشمن جبریل دے بھی ہتھی پینا چاہندے سن لیکن وہ لبدا نہیں سی۔ انہیں سوچیا بھی اللہ بھی نہیں لکھیا، جبریل بھی نہیں لکھیا، قانون تے یہی سناندا نا۔ وہ سدھے حضرت ابو طالب کو آئے، انہیں آکھیا بھتیجے نو منع کر۔ حضرت ابو طالب نو آ کے کہنے لگے بھتیجے نو منع کر، ایک قانون ساڈے بارے وچ نہیں، ساڈے تے کاروبار ہی سارے بند ہو جانے، ایسا قانون ہے، جوے والے بھی مک گئے، شراب والے بھی مک گئے، کی پہ کر دو؟ حضرت ابو طالب کو آئے نے، میں پھر ذمہ داری نال کہہ رہا، اچھا تہاڈا بیٹا باہر کو گل کرے تو لوگ کنوں آ کے آندے؟ وہ باپ نو، چاچے نو، ماموں نو، گھردے نو آ کے آندے بھی اپنے بچے نو سمجھاؤ تہاڈی خیر ہوے جی۔ لو جی اے گل عرب دیا کافراں آ کے کیتی ہے، ابو طالب بھتیجے نو سمجھا۔ یہ گل کسی ذمہ دار نال کی جاتی ہے؟ جو پوری کائنات کا ذمہ دار ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کا ذمہ دار ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صدقہ جامع مولا تو جزائے خیر۔ کیا بات ہے؟ عرب دیا بندیاں ذمہ داری پائی ہے حضرت ابو طالب تے۔ علی دا بابا تیرے نبوت منوان تو صدقے، علی دا والد گرامی تیری بصیرت اور دور اندیشی تو صدقے۔ حضرت ابو طالب چاہتے تھے اپنا ٹو ٹپا بھی بنا سکتے سن کہ میں سوچوں گا، میں بتاؤں گا، میں ایسے کروں گا۔ ہائے تیرے نبوت منوان تو صدقے، جدو نہ کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ذمہ دار ابو طالب کو سمجھ رہے تھے۔ ابو طالب وہ ساری ذمہ داری کی دستار نبی کے سر پہ باندھتے ہوئے فرمانے لگے میں محمد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا تم جزائے خیر دے۔ صدقے جامع حضرت ابو طالب نے جا کے دسیا میرا بھتیجا آندا ہے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے پر ایک پرائمری جماعت کی کتابیں لکھے، دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو، تو میں اس کام سے ہٹنے والا نہیں، اس لیے کہ میں آیا ہوں، اس لیے ہوں، میں آیا ہی اس لیے ہوں، بشیرم و نذیرہ، میں عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، فلاح کی بات کروں گا، امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا۔ اور بندے کہنے لگے ابو طالب اسی تو سمجھانے ہیں پر تسی سانو اگوں تقریراں سناندے۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے پھر جو کچھ اس آکھیا میں دس دیتا۔ انہاں آکھیا پھر تم ہی تیار ہو جا تے وہ بھی تیار ہو جائے۔ سانو تے اللہ نہیں پہ لبدا جنہیں قانون کر لیا، ورنہ انہوں بھی ایسا پوچھنا سی۔ سانو جبریل نہیں پہ لبدا، سا راہ ڈکنا سی۔ اے نبی تیری شجاعت تو صدقے، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کے دشمنوں اللہ کو رہنے دو، میں ہوں نا۔ کیا بات ہے، میں تھوڑے سامنے نہیں۔ اے جبریل دیو دشمنوں میرے سامنے آؤ، میں باز آن والا نہیں۔ دنیا دے سب تو بڑے بہادر دا نام میرا پیر علی ہے۔ حضرت علی دی بہادری، حضرت علی دا قصیدہ ہے، نعت پڑھا، نعت سننی جے، آواز میری کوئی نہیں، ایمی پڑھنی جی میں گل پہ کرنا۔ نعت کنوں آندے حضور دی تعریف نو کرا تعریف۔ علی کا بہادر ہونا صرف علی کا قصیدہ نہیں، نبی کی نعت ہے۔ مولا علی کا بہادر ہونا صرف علی علیہ السلام کا قصیدہ نہیں، یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ کیوں؟ علی بہادر ہی اس لیے تھے کہ تربیت محمد نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی تربیت رسول نے کی تھی۔ یہ مطلب ہے حضرت علی میں جتنی جرت تھی وہ تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا، اور جو
جو نبی میں جرت تھی وہ تربیت ابو طالب کا اثر تھا۔ رسول خدا نے فرمایا آ جاؤ اللہ جو دشمنوں، اے کھلوتا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ جبریل جو دشمنوں میں کھلوتا ہوں۔ اس لفظ نے بڑے گھر ذلیل کیتے ہیں، جڑے ناقص لوگوں نے لفظ استعمال کیتا ہے، میں ہوں نا، ایسا لفظ ہے میں ہوں نا۔ باہر دیاں بیبیاں پاکستان آ کے ذلیل ہوئی ہیں، انہاں منڈیاں نیٹ تے بہ کے لکھ چھڑیا میں ہوں نا۔ جڑے منڈے نو گھروں کرایہ نہیں لبدا، نال دا امیر منڈا آندا ابے نو رہن دے، میں ہوں نا۔ جڑی بچی کول کپڑے نویں نہیں، وہ شادی تے نہیں جاندی، انہوں امیر گھر دی بچی آندی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، امی ابو اگر کپڑے لے کے نہیں بھی دیتے تو میں ہوں نا۔ یہ جڑے میں ہوں نا آندے نے سارے جھوٹ بولتے، یہ جدو مرضی چھڑ دین، جتھے میں ہوں نا لگا ہے نا وہ دسنا۔ جدو اللہ قرآن جبریل تے قانون دے دشمن میرے پیغمبر نہ لڑن آئے نے، حضرت علی نے کہا تسی ادھر ہو جاؤ میں ہوں نا۔ صدقے جاواں، نہیں نہیں تاریخ بولو، تاریخ گواہ 12 بدماش چنے گئے نبی دے قتل واسطے۔ نبی نو اللہ نے اطلاع کی تھی، دیگر ویلے پیغمبر نے حضرت علی نو صد کے آکھا یا علی مجھے اطلاع ہو چکی ہے کہ آج رات میرے بستر پر حملہ آور آئیں گے میرے قتل کی نیت سے، اے سکلین وار دے ماں تیرے روح انور تو۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں آج رات آنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو فرمایا آج رات آپ کا پروگرام؟ فرمایا میرا پروگرام اللہ مجھے دیا ہے، یہ تدبیر خداوندی ہے کہ میں بستر چھوڑ دوں اور یہاں سے چلا جاؤں۔ فرمایا جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں چلے جاؤ، میں ہوں نا۔ جلدی کرو جی، جلدی، ٹائم ختم ہو، جلدی۔ خدا دی قسم اس دشمن نو پتہ سی کہ اس پیغمبر تک دین ہے، پیغمبر تو بعد اسی توڑ موڑ دیاں گے، قانون اسی توڑ دیاں گے، حلال نو حرام کریں گے، حرام نو حلال کریں گے۔ پھر انہاں بندیاں سوچ لیا پہ مقابلہ کرنے ہاں، لیکن پیغمبر دی زندگی تک یہ گل ہے، جدوں ٹر گیا مگر دین تباہ کر دیں گے، قانون برباد کر دیں گے۔ پیغمبر دی پریشانی ہے جو پوری نہیں سی آئی، جدوں اللہ نے فرمایا حبیب ان کی بکواس سننے کی ضرورت نہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیری نسل بھی رہے گی، تیری اصل بھی رہے گی، تیرا نام بھی رہے گا، تیرا نشان بھی رہے گا، تیرا قانون بھی رہے گا، تیرا قرآن بھی رہے گا، کیونکہ ہم نے سب کچھ بچا لیا ہے تجھے کوثر دے گا۔ ہائے ہائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے نا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ نے اس حفاظت کا انتظام، حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ نے نازل کرنے کے لیے جس کو ذریعہ بنایا اسے جبریل کہتے ہیں، بچانے کے لیے جسے ذریعہ بنایا اسے کوثر کہتے ہیں۔ اور پیر کرم علی شاہ آصف جلالی دا استاد خانہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا زہرا ہی ہر شے تیری بچائے گی، تیری نسل بچے گی تو بطول کی وجہ سے، تیری اصل بچے گی تو بطول کی وجہ سے، تیرا نام رہے گا تو بطول کی وجہ سے، تیرا نظام رہے گا تو بطول کی وجہ سے۔ اور جڑے بندے آندے سن دا پتر کوئی نہیں اب ترے تے اساں اس تو بعد دا قانون ہی کھا جانا ہے۔ اوہی پیغمبر موبائل چ لے کے حسن حسین نو کہہ رہے سن ابنا انا و ابنا اکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں تو اپنے بیٹے لے کے آ گیا۔ ایتھے بہ کے شبیر نے سنیا مینوں نانا بیٹا کہہ رہے ہے، حسن سن انگشتے شہادت نال، ایتھے سن حسین ابن علی جڑے سامنے بھی ویکھ رہے سن پچھوں بھی ویکھ رہے سن، سامنے مد مقابل دشمن،
پیچھے ماں آ رہی سی نبوت و ولایت دے پردے وچ شبیر نو جدوں نبی آکے نا اپنا آنا لوگوں میں اپنے بیٹے لے کے آ رہا ہوں، اسی دل سے شبیر نے طے کر لیا تھا کہ جب میں بیٹا ہوں تو محافظ بھی میں بنوں گا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، قانون کو ختم کرنے والوں وارث کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک وارث کا اعلان ہوا ہے مباہلے میں، ابنانا و ابناکم۔ ایک وارث کا اعلان ہوا ہے غدیر میں کہ میں اس قانون کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اوے ولایت سے تنگ لوگو، ولایت نبوت کی حفاظت کا نام ہے۔ ولایت قانون کی حفاظت کا نام ہے۔ میرا سوال سی کہ صرف حسین ہی کیوں نکلے؟ یہی سوال سی۔ کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ فلاں صحابی دے اولاد موجود سی، فلاں صحابی دے بیٹے موجود سن، فلاں صحابی دے پوتے موجود سن۔ کدی بھی غصہ نہ کرنا نوجوان شیعو، کدی بھی صحابہ دے متعلق سوچ کے ایویں گڑبڑ نہ کرنا کہ کتے چوک چ کھلو کے آکھو اس صحابی کا بیٹا نہ گیا مولا علی کا بیٹا گیا، اس صحابی کی بیٹیاں نہ نکلی مولا علی کی بیٹی۔ خبردار، کوئی وارث ہی نہیں تھا، کوئی محافظ ہی نہیں تھا، اللہ کا انتظام ہی ان کے ذمہ تھا کہ میں نے نازل کیا ہے، میں حفاظت کروں گا۔ انہاں دے ذمہ، کنہاں دے ذمہ؟ انہاں دے ذمہ۔ قرآن پاک ہے، جلدی بولو یار، کنے بجے؟ کنے بجے پاک ہے؟ ہر وقت پاک ہے، ہر وقت پاک ہے، ہر وقت۔ وارث نہ بنے جے میں نو جدوں وضو کرنا ادوں ہاتھ لانا، کدی ہاتھ لان دے قابل ہے تے کدی نہیں۔ اس واسطے میں قاری قرآن ہو سکتا، حافظ قرآن نہیں ہو سکتا، وارث قرآن نہیں۔ وارث کنوں آندے نے؟ وارث نو آندے نے جنہ اے پاک ہے اونا او بھی پاک ہوئے۔ تساں کیا ہے ہر ویلے پاک ہے، اے ہر ویلے پاک ہے۔ جنوں غصہ لگتا ہے نا میری تقریراں دا، میں تقریر چھڑ کے تیری گڈی دھونا شروع کر دینا، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے مدینے چو بندے دس جڑے ہر ویلے پاک ہوئے ہوئے، اور دس نہ کو کار ہے ہی تے دس۔ اللہ باب علی بن ابی طالب، سب صحابہ کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہوئے بند کرا دیے گئے سوائے باب علی۔ ایک کی دروازہ جڑا مسجد ہر ویلے کھلا ہے، اے سی انہاں پاکاں دا دروازہ جڑے قرآن دی طرح ہر ویلے پاک رہندے۔ اے یہ دے وارث نے۔ اساں وراثت نہیں ویکھی ہے، اے دا کپڑا بدلنا ہے، جتھوں اکھڑنا ہے اتھے لیوی لانی ہے، یا سی دینا ہے، نواں غلاف پانا ہے، تے یا کئیاں ایڈی حفاظت کیتی ہے جدن دا لیاندا ہے کھولیا ہی نہیں، جتھے لیا کے رکھیا اتھے ہی پیا، محفوظ ہی پیا نا۔ محافظ کسے کہتے ہیں؟ محافظ اسے نہیں کہتے جو اس کا غلاف بدلے، محافظ اسے نہیں کہتے جو پھٹے ہوئے قرآن کو ٹیپ لگا کے ٹھیک کرے۔ ہائے ایک کوئی جملہ ہے جی آج میں سنا سکیا پھر دادن خان، میری محنت ضائع نہ کرنا، گھنٹے کے قریب ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کا محافظ اسے کہتے ہیں جو اس کے آئین میں ترمیم نہ ہونے دے۔ ہائے ہائے، بیٹے دے دے، بھائی دے دے، بھتیجے دے دے، بہنوں کی چادریں دے دے، مگر اس قانون میں تبدیلی نہ ہونے دے۔ جب یزید نے حافظاں کو بیعت لئی نا، حافظاں کو، یہ جملہ سنو کتنا وزنی ہے۔ میرے مولا نے 28 رجب کو آواز دی اور فرمایا قرآن کے حافظوں کو پیسے دے کے اپنی حمایت میں کھڑا کرنے والا، تیرے پاس حافظ قرآن ہے، میرے پاس محافظ قرآن ہے۔ شام دے بازار آئے چھے قرآن حضرت محمد باقر نہیں سن پڑھ سکتے؟ بولو، حضرت سجاد دوے باپ بیٹا حافظ قرآن سن، پڑھ سکتے سن؟ نبی دی بیٹی حافظ قرآن سی، نبی دی نواسی حافظ قرآن سی، پڑھ سکتے سن نا؟ شبیر نے کٹے سر نہ کیوں پڑھی؟ تاکہ کائنات کو پتہ چلے ہمارے ٹکڑے کر کے اس میں ترمیم کرنے والوں، میرا ایک ٹکڑا قرآن کی تلاوت نہیں، قانون کی کتاب کو تیرے شہر میں پڑھے گا۔ کون نہیں سنیا تو
قانون کی اس کتاب میں یزید تیرے شہر میں کٹے ہوئے ٹکڑے سے پڑھ کے بتاؤں گا، ہم قتل نہ ہوں پھر بھی محافظ ہم ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی محافظ ہم۔ صرف شبیر نکلے، اللہ نہ کرے تھے کسی مکان نو اگ لگے، سب تو پہلا مالک نے دوڑنا ہے، وارث نے دوڑنا ہے۔ کوئی جائے نہ جائے ہو تو اٹھے گا، تو کلا نہیں اٹھے گا، وہ بھتیجا آکھے گا میرے چاچے دے مکان نو اگ لگ گئی، وہ پانجا آکھے گا میرے ماموں دے مکان نو اگ لگ گئی، وہ نواسا آکھے گا میرے نانے دے مکان نو اگ لگ گئی۔ تو جی تسی محسوس کرو تو پردے چ بیٹھیاں تیاں بھی اٹھ پڑ گیا کہ میرے بابا دے مکان نو اگ لگ گئی، بھੈਣਾਂ آکھن گیا میرے ویر دے مکان نو اگ لگ گئی۔ میں حیران ہو گیا اس پورے ویڑے تو، خدا دی قسم جدوں شبیر اٹھے نے بھੈਣਾਂ پہلا اٹھیاں نے، شبیر نکلے نے تیاں پہلے نکلیاں نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے آن دے دن نے ایک جملہ میں گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، کہڑا جملہ جلدی پڑھا تاکہ مجلس جلدی ختم ہو۔ میرا دل کرتا ہے ایک دو دن بعد چند نظر آ جانا، یہ چند تساں جڑا اپنے گھراں وچ کھلو کے ویکھنا ہے، زہرا دیاں تیاں نے جنگل وچ چند ویکھ کے لکھیا کتاباں چ، کوئی آندا چند ویکھ کے سبزہ ویکھو، چند ویکھ کے سورہ انزلنا پڑھو، چند ویکھ کے قرآن ویکھو، بڑے جے مسائل لکھے نے۔ یہ وہ چند نے جنہوں ویکھن تو بعد بی بی زینب نے ویر دے چہرے والے ویکھے، خدا دی قسم شبیر دے چہرے والوں بہن نے انج ویکھیا، میرے مولا دے منہ چوں نکلیا انا للہ و انا الیہ۔ یہ استقبال محرم ہی بنتا ہے۔ میں آج استقبال محرم اس طرح کرنا کہ چونکہ محرم چ 2 دن باقی نے، یہ محرم تو پہلے دے دن نے، اس بی بی نو پرسا نہ دے لئیے جیڑی محرم تو پہلے اجڑ گئی۔ جدو محرم شروع ہونا ہے اساں تیاری پڑھنی ہے، پھر آمد کربلا پڑھنی ہے، پھر کسی دن حضرت حر دا واقعہ پڑھنا ہے، کسی دن حبیب ابن مظاہر دا پڑھنا ہے نا، کسی دن شہزادہ قاسم، کسی دن علی اصغر، کسی دن علی اکبر علیہ السلام، کسی دن حضرت عباس دا علم پڑھتا ہے، جناب امام حسین دی شبیہ دا ذکر کرنا ہے۔ میں سوچنا وہ بی بی رہ نہ جائے، انہیں کی رہنا ہے، اسا ہی رہ نہ جائیے اس بی بی نو راضی کرن تو، مت وہ بی بی یہ نہ سوچے میں تے سارے تو پہلے اجڑی سا۔ کوئی یاد آئی جی بی بی جڑی محرم تو پہلے اجڑ گئی؟ صدقے جاواں، واہ کدی لمبیاں جوانیاں مانے، کدی کسے غم چ غم زدہ نہ ہوئے۔ حضرت رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ، یہ وہ بی بی ہے جڑی ساریاں بھੈਣਾں تو پہلے اجڑی ہے۔ 4 پتر ہون نا بی بی دے، ایک قتل ہو جائے تو 3 پتر انہوں باہاں تو پھڑ کے قبرستان کھڑ دینے، ایک ایک قدم تے پانی پہ آندے نے، تے روندی نو چپ کرا کے 3 پتر آندے نے، اما میں ہے وانا، ادھر آندا اما میں ہے وانا، چھوٹا گیا کہ آندا اما میں ہے وانا۔ میں حیران ہو گیا، ایک پتر قتل ہوئے 3 دواروں تسلیاں دیندے نے، بی بی رقیہ تیری جتی تو بیٹیاں دے پردے واراں، 6 پتر دے کے کدی اس بازار کدی اس دربار۔ تواڈی ہائے دی آواز میرے تک آ گئی ہے جی، آنسو نال استقبال کرنا سی میرا آ گیا، تہاڈا بھی تقریباً آ گیا، جڑا نہیں آیا میں دعوت دین لگا اس آنسو نو۔ سب تو پہلا میری سین اجڑی ہے رقیہ بنت علی، 6 بیٹے شہید، 2 بیٹیاں شہیدہ، ایک شوہر شہید، سر زخمی، 2 اے کوفے دے شہر چ دریا دے کنارے تے قتل ہوئے۔ جلدی بولو ہن 2 سنو، 2 شام غریباں گھوڑیاں دیاں سوماں تھلے آئے نے، تے 2 شام غریباں دی اندھیری چ بچھڑے نے، جنہاں نو لبدی ہے صدقے جاواں، لبدی ماں قبر چ ٹر گئی ہے تے پتر نہیں ملے۔ قبر تے کیوں لے آندے نے ماں نو بار بار بندے؟ وہ اندر اتنے بہ کے پتر نال گلا کر لا تینوں تسلی ہو جائے۔ میں قبلہ عید تو ایک دن پہلا ماں ایک قبر تے بیٹھی ویکھی ہے، پتر نہ جی پہ گلا کرتی سی جویں کول بیٹھا ہے، قبر تے ہاتھ رکھ کے پی آندی سی تو گھر نہیں آنا۔ بڑی بڑی دوروں لوگوں دے پتر آ گئے نے، صدقے جاواں میرا سونا تیرے تو بغیر گھر خالی ہے۔ ماں نو لوکی قبر تے باندھے نے تاکہ تسلی آ جائے، جدے جیوندے گواچ جان، اور رات نو دروازہ بند نہیں کرتی، جتھے رش ویندی ہے اتھے دھیان کر دی ہے، متے رلدے میرے اتھے آ گئے ہون۔
ذرا دل قابو کرو. شام دے رستے وچ ایک منڈی آ گئی جتھے بچے تے جانور وکدے سن. اس منڈی نو دوروں ویکھ کے بی بی رقیہ نے حضرت سجاد دے اُتے جھک کے آکھیا وکن والیاں بالاں دا دھیان رکھی متے میرے رول دے کسے منڈی وچ وکن آ گئے ہن صدقے جا. اس بی بی نو پرسا دئیے جی ایک جملہ شام غریباں نو جان دے. آخری جملہ شام غریباں آنسو ہی آنا سی آ گیا. دعا کرنی ہے یا ماتم کرنا؟ دعا ہے یا ماتم ہے؟ دعا ہے کہ ماتم ہے؟ دعا. دعا میں کر دینا. آنسو تجھا آ گیا تو میں کر دینا لمبی نہیں. شام غریباں دے اندھیرے وچ سیداں دے بچے چپ کر کے بیٹھے سن. کنے ہائے کیتی جتھے سارا دن قتل ہوئے ہون دیگر ویلے اس گھر نو اگ لگ جائے. ماواں دے بچیاں دے سامنے ماواں دے سراں چ نیزے وجن ماواں دے سراں چ خون وگدا ہوئے چادراں کوئی لے گیا ہوئے جڑی اگلی رات آندی ہے بچے چپ کر دے نے. بولو یار بولو. نہیں میں کی آکھیا میں کہ شام غریباں بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے پیر وچ بچے چپ کر کے بیٹھے سن. پوچھتے کیوں نہیں مینوں جتھے اتنا ظلم ہویا ہوئے بچے تے روز چپ ہی نہیں کرتے چپ کیوں بیٹھے سن؟ ایک محقق نے قلم توڑ دیتا ہے. وہ آندہ دنیا جہان میں ایسا نہیں ہوتا جو کربلا میں ہوا. کیوں؟ فرماتے ہیں جہاں ایسا ظلم ہو وہاں بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور جاتی ہیں لیکن شام غریباں بچے چپ بیٹھے تھے. کیوں؟ جملہ دل سنبھال کے سننا. وہ فرماتے ہیں عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا تھا. روندا ہوئے جنہوں کسے دے آن دی امید ہوئے. اس چپ وچ بی بی رقیہ دی کوک نکلی ہائے میرے اللہ. بی بی پاک زمین تے تلوار رکھ کے پیرے والی دووے باواں پہن دے گل چ پا کے فرمایا میرے باپ کی بیٹی. یہ پنجابی ترجمہ کرا میرے پیو دی تیے. بی بی فرماندے نے کسے نہیں آنا تے کسے درد نہیں ونڈانا. جڑا دکھ دا اظہار کرنا ہی میرے نال کر. دووے باواں گل چ اونے پائیاں نے جڑی شام غریباں حضرت کبرا نو گل چ باواں نہیں سی پان دیندی. میں پیانا دووے باواں بی بی رقیہ دے گل چ صدقے جاواں اونے پائیاں نے. پرانے بندے بیٹھے ہو جڑی شام غریباں حضرت کبرا دے ہاتھ پڑھ کے آندی سی ایتھے کھلو کے رو لے میرے گل چ باواں نہ پائیں. حضرت بی بی کبرا نے فرمایا اماں میرا دل کردہ میں اچھی رواں تے تیرے گل لگ کے رواں تو مینوں گل کیوں نہیں لگن دیندی. رو کے بی بی پاک نے فرمایا کبرا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائیں میں بڑی اوکھی ہوں کدی نہ رو کسے غم وچ. حضرت کبرا فرماندیاں نے میں اماں نوں پوچھیا اماں مینوں وکھا تینوں ایتھے کی ہویا ہے. میں پوچھیا آدن بی بی آندی آ کے ویکھ لے. میں اماں دے پیچھے آ کے کھلوتی تے وال مبارک تھوڑے جے ہٹائے تے رات دے تھوڑے تھوڑے اندھیرے وچ میں غور نال ویکھیا تے میری پھپھی اماں دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی. تے میں حیران ہو کے پوچھیا اماں تہاڈی گردن تے کی ہویا ہے؟ تے میری پھپھی مینوں آکھیا تیرے ویر نوں مارن آئے سا جنہ دے ہاتھاں وچ لاٹھیاں سن کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں مینوں ماریا ہی میرے نانے تے نام نہاد امتیاں. اس بی بی نے بی بی رقیہ دے گل چ باواں پائیاں تے 3 سوال کیتے. فرمایا رقیہ مینوں بول کے دس تیری ہائے مینوں کھا گئی ہے. سارا دن دیاں لاشاں ویکھ کے میں انج نہیں تھکی جویں تیری ہائے تو تھکیاں. سب تو پہلا تو اجڑی ہیں سب تو زیادہ تو اجڑی ہیں. 6 پتر تے 1 شوہر تے پھر میرے گل نہ لگ جا منہ رلا کے مقدس چہرہ. تے بی بی نے فرمایا جڑے کوفے قتل ہوئے نے وہ پتر یاد آؤندے نہیں؟ فرمایا نہیں. جڑے شام غریباں کوڑیاں دے سوما تھلے فرمایا نہیں. جڑے گواچ گئے نے گم ہو گئے تے لبے نہیں او فرمایا نہیں. آخری جملہ ہے تے بی بی فرماندی ہے تیری ہائے کیوں نکلی ہے؟ رو کے بی بی فرماندی ہے مینوں تیرے ویر دے خون دی قسم مینوں سارے پتر بھول گئے نہیں مینوں تی نہیں لبدی. واہ پنڈ دادن خان دے عزادارو تے ماتمیوں. جدوں بی بی نے فرمایا نا میری آتکا میرے کول کوئی نہیں. بی بی فرمایا اٹھو میریاں بھیناں. آتکا نوں لبھیے جنگل وچوں اگے فضا لگ گئی زمین تے بہ کے پیچھے حیدر قرار دیا نوہاں تے تھیاں ٹر پئیاں تے حضرت فضا ریت ہاتھ مارنے شروع کیتے کہ کدھروں آتکا بنت مسلم مل جائے. 15 قدم دور جا کے نوجوانوں ریت دا ٹبا تھوڑا جا اچا ہویا. 15 بندیاں دی ہائے میرے تک پہنچی.
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਾਈਫਾ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਨੀਜ਼ ਸੀ। ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਤਕਾ ਲੱਭ ਗਈ। لیکن ایک مہربانی کرنا، اچھی نہ رونا، آتکا ستی ہے، ستا بچہ جلدی جاگ جائے تو پھر بے آرام ہو جاتا ہے۔ حضرت علی دیاں تیاں قبلہ دوارے آ کے انج بیٹھیاں جویں جنازے دے دوارے بیٹھا جاتا ہے۔ سرانے والے پاسے بی بی رقیہ بیٹھی تے غور نال ویکھ کے فرماندی ہے، اماں فضا تو آندی سا چپ کر کے آؤ، میری تھی ستی ہے۔ فرمایا جی بی بی جی میں تے ویکھیا جویں ستے نے، تسی دسو۔ فرمایا اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہنے لگے پھر منوں کیوں آتے ہو، تو سچی ہیں؟ فرمایا اس واسطے، آخری جملہ ہے، تو میری تھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، کوڑیاں دیا سما دے نشان نہیں ویکھے، اے میری اوویں دنیا تو گئی آج میں قاسم دنیا چھڑی۔ ترائے باری آمین آکھو۔ بیماران دی شفا واسطے، مرحومین دی بخشش واسطے، بے روزگار دے روزگار واسطے، بے گھر دے گھر واسطے، بے مکان دے مکان واسطے، بے اولاد دی اولاد واسطے، بیرون ملک بچیاں واسطے، آئندہ محرم دے امن واسطے، تے کرونا وائرس دے دور ہونے واسطے، اے دے مریضاں شفا واسطے، باہر میں دے ظہور واسطے، برکت واسطے قرآن کھولنا، روز دعاواں کرنے ہاں، سندا نہیں، سندا ضرور ہے، ماندا نہیں، سمیع بھی ہے تے بصیر بھی، سنی انسنی کر دیندہ، سندا ہے۔ میں وچ او لوگ پان لگا جڑے او دی نہیں موڑتے، او اینا دی نہیں موڑدا، اسی روز او دی موڑنے ہوں، ساڑی موڑ دیندہ۔ میں ترلا لین لگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے ہاں، تیرے کو مدد منگنے ہاں، انہاں دے کہن تے منگنے ہاں جنہاں ساڑی مدد کیتی سانو تو لبا ہے۔ تیری بارگاہ چ حاضر ہاں، گناہگار بندے ہاں، ساڑے نال ضد نہ کر، اللہ نو کہنا ساڑے نال ضد نہ کر، اسی تیرے ضد دے قابل نہیں، اسی تیری نہیں مندے، تو ساڑی نہ مننے گا تو ساڑا کوئی آسرا نہیں۔ ہاں البتہ جے تو مننا ہے، میں کچھ لوگاں نو وچ پانا، میں امید ہی نہیں کر سکتا مرن تک کہ تو واپس موڑ دے گئے، ایسے لوگاں نو وچ پان لگا، اسی تے گناہگار ہاں، ترے واسطے دین لگا، تو سب ترے باری آمین آکھنا، ایک منٹ چی دعا مک جاندی ہے، گناہاں دی معافی واسطے تے دعاواں دی قبولیت واسطے۔ دل نال میرے نال رلو تو میں انہوں آکھا، یا اللہ تینو علی اصغر دے آخری سادہ واسطے۔ لو جی منو آمین دی امید سی تے ہائے پہلے نکل گئی ہے، دعاواں ضرور قبول ہون گیا جی انشاءاللہ۔ طارق جمیل صاحب دیوبندی نے وہ فرماندے نے رو کے دعا کریے تے اللہ ترس کردا، میرے 8ویں امام فرماندے نے تار اکھاں نال دعا کریے تے جلدی قبول کر۔ میں اکھ خشک ہون تو پہلا التجا پہ کرنا، میرا رلو، پہلا واسطہ میں دیتا باب الحوائی دا، خالقہ اکبر دی جوانی دی میں گل نہیں کردا، قاسم دی جوانی دی گل نہیں کردا، میں حضرت عباس دی جوانی دی گل نہیں کردا، شام دیاں بازاراں وچ علی اصغر نے منوا لیا، میں کسے نو کچھ نہیں آکھیا، تینوں اس معصوم دے آخری سادہ واسطہ سڑیاں دعاواں قبول فرما، آمین۔ دوسری دعا حضرت سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ صدقے جاواں، جدوں فرماتے سن بابا اک کھول کے ویکھ میں 4 سالاں وچ ضعیف ہو گئی، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما۔ آخری التجا ہے، واسطہ او دین لگا، عرش تریڑ کھا جائے، واسطہ ٹکرائے تھے او دا دریائے رحمت تو گیا نہیں آ جائے، خالقہ ادوں اگے میرے کو کیڑا واسطہ تینوں دیاں، تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بہ بہ کے ٹرن دا واسطہ، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دلی دعاواں قبول فرما، بانیان دے رزق خیر عطا فرما، آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔